الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر اور شرارت سے دلگیر نہ ہوں، اپنا کام کیے جائیں اور ان کا فیصلہ خدا کے حوالے کر دیں۔ اس سے آسمان اور زمین کی کوئی بات چھپی نہیں ہے، تمام معاملات اسی کی طرف واپس پھرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہاں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس خبط میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ تو دل و جان سے اپنے پروردگار کی بندگی اور فرما برداری میں لگے رہیے اور تنہا اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد پر بھروسہ رکھیے۔ وہ تمہارے مخلصانہ اعمال سے بے خبر نہیں ہے، ان کے مناسب تم سے معاملہ کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت جلد آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ گویا سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں میں جو پچھلے انبیاء اور رسول اور ایام اللہ کا ذکر ہے، اور کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر کس طرح سے ان پر عذاب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فکر میں آ گئے کہ میری قوم پر ایسا عذاب نہ آئے، کیونکہ یہ بھی ہٹ دھرمی ضد اور جو ہے تکبر میں بھرے ہوئے ہیں اور بات نہیں مان کے دیتے۔ اسی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔